بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک اور نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے لیے ماہ مبارک ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات کے حوالے سے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ نے جمعرات کے دن نماز مغرب یا نماز عشاء، یعنی شب جمعہ کا یہ عمل ہے جس کو آپ نے نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے، اور اس رات میں آپ اپنی جس بھی حاجت، جس ضرورت یا جس مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ پاک آپ کی اس دعا کو آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی جو بھی حاجت اور ضرورت ہوگی یا جس کام جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس امر میں آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جس کام جس مقصد کے لیے آپ عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل نہایت آسان اور مختصر سا ہے۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور چینل بنایا جائے جو کہ مزید اس طرح کے مسائل اور آپ کی جو بھی پریشانیاں وغیرہ ہیں ان کے حل کے لیے جس میں ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک بھی موجود ہے، آپ ڈسکرپشن میں اس چینل کے لنک پر کلک کر کے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جلد سے جلد ہم اس چینل پر بھی آپ کی رہنمائی کے لیے اور خاص طور پر مسائل کی آگاہی کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ تو میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ان کے دل میں کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی تمنا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، تو آپ نے اس عمل کو اور اس دن کو کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بدھ کے دن نماز مغرب سے لے کر جمعرات کے دن نماز مغرب تک اس وقت میں آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو، ہر حال میں آپ نے آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے بتاتا چلوں کہ بدھ کے دن نماز مغرب سے لے کر جمعرات کے دن نماز مغرب یا نماز عشاء تک۔ اب آپ یہ عمل جو میں اس کے بعد آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اگر مغرب کے بعد کرتے ہیں تو مغرب تک آپ جاری رکھیں، اور اگر عشاء کے بعد کرتے ہیں تو عشاء تک آپ اس آیت مبارکہ کا ورد جاری رکھیں۔ آپ اپنے کام میں، اپنے دفتر میں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنی زبان پر اس آیت مبارکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اب جب جمعرات کا دن ختم ہو جائے اور جمعہ کا دن یعنی نماز مغرب کے بعد جمعہ کا دن شروع ہو گیا، تو آپ نے نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد، اب یہ آپ پہ ہے، آپ کے پاس اگر وقت ہے تو نماز مغرب کے بعد کر لیں، نہیں تو آسانی کے ساتھ جب آپ بالکل اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت کرنا چاہیں تو پھر آپ نماز عشاء کے بعد اس عمل کو اس طرح سے کریں کہ جب آپ پوری نماز ادا کر لیں۔ پوری نماز سے مراد یہ ہے کہ فرائض کے بعد جو سنت، نوافل، وتر اور اس طرح کی جو بقیہ رکھتے ہیں وہ آپ پوری ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس طرح سے آپ نے 2، 4 اور 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 6 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اب نفل نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اب اتحیات پڑھ کے سلام پھر کر یہ 2 رکعت مکمل۔ اسی طرح پھر تیسری اور چوتھی رکعت نئے سرے سے 2 رکعت کی نیت کر کے آپ نے پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر نئے سرے سے 2 رکعت کی نیت کر کے پانچویں اور چھٹی رکعت، اور ان تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ اب جب 2 کر کے 6 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لیا
تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے پھر سے 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز آپ نے اس آیت مبارکہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے۔ آیت کریمہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کا ورد آپ نے 100 مرتبہ حالت سجدہ میں کرنا ہے۔ لیکن اگر حالت سجدہ میں آپ تھک جائیں، یعنی سجدہ کرتے کرتے 100 مرتبہ آپ نے مکمل نہیں پڑھ سکے، لیکن آپ تھک گئے ہیں، آپ کے گھٹنوں میں، آپ کی پیشانی میں، آپ کے کمر میں یا بازو میں درد ہونا شروع ہو گیا ہو، تو آپ سجدے سے اٹھ جائیں، تھوڑی دیر التحیات کی مقدار جیسے سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے سجدہ کر لیں، پھر سجدے میں پڑھ لیں، پھر سے اٹھ جائیں، پھر سجدے میں۔ لیکن یہ ہے کہ عمل آپ نے حالت سجدے میں ہی کرنا ہے۔ بے شک آپ اس کے لیے 10 سجدے کریں، بے شک آپ اس کے لیے جتنے بھی سجدے کریں، تو آپ نے سجدہ کرنا ہے، حالت سجدہ میں 100 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے۔ آسانی کے ساتھ آپ جتنے سجدے کر سکیں، یعنی آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، آپ آسانی کے ساتھ سجدہ بھی کریں، اور اس میں آسانی کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا 100 مرتبہ ورد بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اب جب 100 مرتبہ ورد کر کے آپ مکمل کر لیں تو سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ سجدے سے اٹھتے ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو عربی میں جو بھی دعا آتی ہے وہ دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے خصوصی طور پر اپنی جو آپ کی حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اس کے حل کے لیے خصوصی طور پر آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ یہ عمل اپنے روزگار کے لیے، اسی طرح اپنے شادی کے لیے، یا اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی نافرمانیاں چھڑانے کے لیے، غرض کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے خصوصی طور پر رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مبارک دن کی برکت سے، اس مبارک عمل کی برکت سے، اور اس مبارک رات کی برکت سے، کہ جس رات کی قسمیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں کھا رہے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت ان 10 راتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں جو کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اگر تو آپ ایک جمعرات کی رات میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو بھی سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر بقیہ جتنے بھی دن ہمارے پاس بچے ہیں 10 ذی الحج سے پہلے تک، ان تمام راتوں میں اس عمل کو کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں اور بھی زیادہ اچھا ثمر ملے گا۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو جمعرات، جمعہ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو اس عمل کو لازمی کریں۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ اس عمل کو لازمی کریں، اس جمعہ بھی کریں، اگلے جمعہ بھی کریں۔ کوشش کریں کہ ہر جمعہ، یعنی کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی مہینہ ہو، ذی الحج ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی دعائیں اللہ رب العزت آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور آپ کی پریشانیوں، مشکلات، حاجات سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ سکون اور خوشحالی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے سوشل اکاؤنٹس، خاص طور پر فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اس کے علاوہ جو بھی سوشل اکاؤنٹس آپ یوز کرتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔